یعنی گفتگو کے اندر بھی صحابہ اپنے پیغمبر کی محبت کا اظہار کرتے تھے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ بات یوں ہے، درخواست یہ ہے، عرض یہ ہے، اگر آپ اجازت دیں اس دیہاتی کو اس کے خواب کی تعبیر میں بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ جی ہاں بتائیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی کو اس کے خواب کی پوری تعبیر بتا دی، پوری، کہ آپ نے خواب میں یہ دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے، آپ نے یہ دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے، آپ نے یہ دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے۔ تعبیر بتانے کے بعد عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تعبیر بتا دی، آپ نے سن لی، اب یہ ہے اصبت ام اخطأت، جو تعبیر میں نے بتائی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ حضرات میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی علیہ السلام اگر کسی کے خواب کی تعبیر بتائے، اس تعبیر کے متعلق یہ سوال ہو سکتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر پتہ نہیں صحیح تھی یا غلط تھی؟ نہیں، اللہ کے پیغمبر کی بتائی ہوئی تعبیر حرف آخر ہے، آپ کا خواب بھی حرف آخر ہے، آپ کے خواب کی بتائی ہوئی تعبیر بھی حرف آخر ہے۔ آپ کے پاس پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں جس کے خواب کو حرف آخر سمجھا جائے یا خواب کی تعبیر کو حرف آخر سمجھا جائے۔ فرق ہی نہیں ہے۔ یہی ہمارا قصور ہے نا کہ ہم نبی اور امتی کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ جو نبی کا مقام ہے، جو نبی کی حیثیت ہے، وہ ہم نہ کسی صحابی کو دیتے ہیں، نہ کسی تابعی کو دیتے ہیں، نہ کسی امام کو دیتے ہیں، نہ کسی حاکم کو دیتے ہیں، نہ کسی فقیر کو دیتے ہیں۔ نہیں، پوری کائنات کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلے میں کائنات کے امام مکے کے در یتیم محمد مصطفیٰ کو رکھ دیا جائے۔ وہ پلہ بھاری ہے جس پلے میں محمد مصطفیٰ کی حیثیت کو رکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی واضح گفتگو سننے کے بعد بھی حیرت ہوتی ہے لوگوں پر جو اس جماعت کے اوپر الزام لگاتے ہیں یہ نبی کے بے ادب ہیں، یہ نبی کی گستاخ ہے۔ حضرات، جو جماعت جس جماعت کا ایک ایک فرد اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک حدیث پر جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو، ماں باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی خاطر پوری کائنات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اگر وہ جماعت بے ادب ہے، گستاخ ہے، توہین کرنے والی ہے، تو پھر باادب کسے کہتے ہیں؟ باادب کسے کہتے ہیں؟ جس جماعت کے ایک معصوم بچے سے اسے پکڑ کر آپ پوچھ لیجئے، بیٹا میں نے تجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے دیکھا تیرا ہاتھ سینے پر بندھا ہوا تھا، آخر ایسا کیوں ہے؟ جبکہ ماتلی کے اکثر لوگ ہاتھ تو ناف کے اوپر باندھتے ہیں، ناف کے نیچے باندھتے ہیں، پتہ نہیں باندھتے نہیں۔ کسی ننھے منھے معصوم بچے کو پکڑ کر اس سے سوال کر کے دیکھیے کہ تیرا باپ تو یہ نہیں کرتا، تیرے ہاتھ تو نہیں ہوتا، تو کیوں کرتا ہے؟ وہ جواب دے گا میں سینے پر اس لیے ہاتھ باندھتا ہوں، میرے محمد مصطفیٰ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا تو رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیوں کرتا ہے؟ وہ کہے گا حدیث میں آتا ہے۔ بیٹا آمین دعا سے کیوں کہتا ہے؟ وہ کہے گا حدیث میں آتا ہے۔ بیٹا تیری شلوار ٹخنے سے اوپر کیوں ہے؟ وہ کہے گا حدیث میں آتا ہے۔ وہ بیٹا تیری تو چڑھتی ہوئی جوانی ہے، تیرے ساتھ کے بچے داڑھی منڈے ہیں، تو نے داڑھی کیوں رکھ لی؟ وہ کہے گا حدیث میں آتا ہے۔ بیٹا وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے۔ حضرات، جب جماعت کا ایک معصوم بچہ بھی اپنے کردار کی تصدیق حدیث سے کرائے، حدیث کا حوالہ دے، اگر اسے آپ بے ادب سمجھتے ہیں، گستاخ سمجھتے ہیں، مجھے بتائیے کہ باادب کسے کہتے ہیں؟ میں کر رہا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آسان تو ام اخطأت تو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو خواب کی تعبیر میں نے بتائی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ جائیے صحیح مسلم اٹھائیے۔ حضرات، کتابوں کے ساتھ تعلق قائم کیجیے، کتابوں کے ساتھ رابطہ قائم کیجیے۔ یہ کتابیں قرآن
احادیث رکھنے کے لیے نہیں، محض تلاوت کے لیے نہیں، محض پڑھنے کے لیے نہیں، یہ غور و تدبر کرنے کے لیے ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر اصبت بعضا واخطأت بعضا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تم نے تعبیر بتائی ہے آدھی تعبیر صحیح ہے اور آدھی غلط ہے، آدھی تعبیر صحیح ہے اور آدھی غلط ہے۔ تعبیر کا جو حصہ غلط تھا نبی علیہ السلام نے اس غلطی کی اصلاح بھی فرما دی۔ رائے کا معاملہ جہاں آئے گا وہاں غلطی کا امکان ہے۔ دین اسلام میں اگر رائے کو شامل کرو گے تو دین اسلام پھر اس سے احتمال خطا بھی آ جائے گا۔ احتمال خطا سے دین اسلام کو پاک رکھنا ہے تو پھر رائے کو دین اسلام میں شامل نہیں کرنا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا موقف ہے، یہ محبت رسول اس کے تقاضے کے چند جملے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس محبت کی عملی شکل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔